اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوری ود یشفا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھیں اور آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کے پیار بھرے کمنٹس لکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں دوستو، چلتے ہیں ایک اور خوف زدہ کر دینے والی سچی یا بیتی اور ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری ہمیں ایک گاؤں سے بھیجی گئی ہے۔ جس نے یہ کہانی بھیجی ہے اس کا نام افشاں ہے۔ تو چلیں دوستو، سنتے ہیں افشاں کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام افشاں ہے۔ یہ کہانی تقریباً 10 سال پرانی ہے، جب میں صرف 6 ماہ کی تھی۔ میرے ابو اور چاچو وغیرہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جب میرے دادا جان نے سب کو الگ الگ زمین اور گھر دے دیے تو میرے ابو نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا گھر کھیتوں کے پاس بناؤں گا۔ چنانچہ ہم نے وہ گھر کچھ ہی مہینوں میں تعمیر کر لیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اکثر گاؤں میں گھر دور دور ہی ہوتے ہیں اور لوگ اپنی زمینوں پر ہی کچا پکا سا گھر بنا لیتے ہیں تاکہ انہیں اپنے کھیتوں میں جانا آنا آسان رہے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی 5 سال کا تھا، اس سے چھوٹی بہن 3 سال کی تھی اور سب سے چھوٹی میں تھی۔ میں صرف اس وقت 6 ماہ کی تھی۔ میں بہت صحت مند اور خوبصورت بچی تھی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو وہاں پر اکثر چیزیں غائب ہو جایا کرتی تھیں، جیسے الماری سے کپڑے، کچن سے کھانے پینے کی چیزیں، خاص طور پر گوشت غائب ہو جاتا تھا۔ میری امی بہت پریشان ہوتی تھیں۔ جب انہوں نے ان تمام باتوں کا میرے ابو سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارا یہ گھر کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ پیچھے 2 بڑے کمرے تھے، پھر کچن ہمارا صحن میں ہی تھا اور اوپن تھا۔ صحن بہت بڑا تھا، اس میں 3 بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے اور بالکل ایک طرف سیڑھیاں اوپر چھت کی طرف جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام کچھ یوں ہوا کہ میری امی مجھے اندر کمرے میں سلا رہی تھیں۔ شام کا ٹائم تھا۔ میرا بھائی اور میری بہن باہر صحن میں کھیل رہے تھے کہ اچانک میری 3 سال کی بہن زور زور سے چلانا شروع ہو گئی۔ امی جیسے ہی اسے دیکھنے باہر آئیں تو اس کی کنڈیشن کچھ عجیب سی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں اوپر کی طرف ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی مڑنے لگے اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری امی بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ وہ اسے فوراً مسجد کے امام کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے فوراً اس پر کچھ آیات پڑھیں تو میری بہن تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ امام صاحب نے امی کو بتایا کہ مغرب کے ٹائم بچوں کو کھلے صحن میں نہ جانے دیا کریں اور بچوں پہ روزانہ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ رات کو جب یہ بات ابو جان کو بتائی گئی تو وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے۔ اس کے علاوہ اکثر رات کے ٹائم ہمیں ایک عجیب سی بدبو آنے لگ جاتی تھی جس میں ہمارا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ ہم سب بہت گھبرا جاتے تھے اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ ختم بھی ہو جاتی تھی۔ میری امی ابو ان تمام باتوں سے پریشان رہنے لگے۔ اس واقعے کو ابھی 1 ہی ہفتہ گزرا تھا
ایک رات ہم لوگ اپنے صحن میں سو رہے تھے۔ میں اپنی امی کے ساتھ چرپائی پر ہوتی تھی، ساتھ ہی میرے ابو کی چرپائی تھی، اور اس کے بعد میرے دونوں بہن بھائی ایک ہی چرپائی پہ سو رہے تھے۔ اس رات ابو جان کھیتوں سے لیٹ گھر آئے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، آدھی رات کا وقت تھا، ماحول میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کہ اچانک میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میرے ابو جان نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی صحن میں پڑ رہی تھی اور میرے اوپر ایک عجیب سا کالا سایہ جھکا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی باریک ٹانگیں تھیں اور ہاتھ بھی بہت لمبے تھے۔ میرے ابو زور سے چلائے اور جیسے ہی اپنی لاٹھی سے اس کالے سائے کو مارنے لگے، اس عجیب سی مخلوق نے گردن گھما کر جیسے ہی ابو کو دیکھا تو اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ بڑے بڑے سے دانت تھے، کالا سیاہ رنگ تھا۔ ابو نے اس پر جیسے ہی لاٹھی سے وار کیا تو وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ اس نے چھت سے بھی ایک دفعہ میرے ابو کو دیکھا اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں روتے روتے شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری امی بھی شور سے اٹھ گئی تھیں اور وہ مجھے گود میں لے کر ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن میرے ابو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے کہ وہ کیا تھا، کوئی مخلوق تھی، کوئی جانور تھا، اور وہ کہاں سے آیا تھا اور میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو وہ کوئی انسان جیسا تھا اور نہ ہی وہ کوئی جانور لگ رہا تھا۔ اس واقعے نے میرے ابو کو بہت زیادہ ڈرا دیا تھا، کیونکہ ان کے بچے بھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، امی اکیلی ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کیونکہ اس گھر میں بار بار چیزوں کا غائب ہونا، عجیب سی بدبو کا آنا، اور پھر ہم دونوں بہنوں پر کسی چیز کا اثر ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمارے بعد بھی اس گھر میں عجیب طرح کے واقعات رونما ہوئے۔ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں رہنا چھوڑ دیا اور اب اس گھر کو جانوروں کا چارہ رکھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج بھی وہ گھر موجود ہے، اور شام کے بعد اس گھر میں جانے سے سب کتراتے ہیں اور گاؤں کے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی افشاں کی آپ بیتی اور ایک سچی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل ہارر سٹوری ود یشفا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن اور اسکرین پر موجود ہے، تو وہاں آپ مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔